الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی ہدایت اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی مبارک زندگی کو دیکھ کر، آپ کے مبارک طریقوں کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنائے ہوئے طریقوں کا نام سنت ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے اور یہ عمل سنت نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں وہ طریقہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا ہے اور امت کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ صحابہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا ہے اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور آج وہ چیز ہمارے پاس بطور دین کے پہنچ چکی ہے، تو یہ چیز سنت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے یہ سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی فراہم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی محبت کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور کوئی بندہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی اور آپ کی اتباع کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، آپ ان کو کہہ دو اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر میری بات مان، میری اتباع کرو۔ اور چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے رہنمائی پا کر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو خود اپنی اطاعت بتایا۔ فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہمارے لیے زندگی گزارنے میں مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی امت کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں، اور ایک اہم وصیت یہ فرمائی کہ میرے بعد اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے
تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی گمراہی کا چانس اس وقت ہے جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن کو چھوڑ دے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے۔ فرمایا اگر تم قرآن پاک کو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کی گارنٹی یہ ہے کہ بندہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے۔ اس لیے اسلام میں، اس لیے ہمارے دین میں سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مسنون اعمال کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنائے ہوئے مبارک طریقوں کا نام سنت ہے۔ بسا اوقات کوئی کام بہت چھوٹا ہوتا ہے دیکھنے کو، لیکن وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کی سنت ہوتی ہے، تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بسا اوقات عملی زندگی کے اندر بندے کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں اس کی مثال پہلے بھی دیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک جنگ پہ گئے تو کافی دیر کفار سے نبرد آزما رہے، فتح نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ پہلے اتنا لمبا معاملہ کسی بھی جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا، اس مرتبہ اتنا لمبا معاملہ کیوں ہے؟ تو غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے شاید بعض حضرات سے مسواک والی سنت کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ تو جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے سارے لشکر کو، سارے فوجیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ سب مسواک، جن کے پاس نہیں مسواک بناؤ اور سب حضرات مسواک کرو۔ مسواک کرنے کے بعد پھر دشمن کے سامنے جائیں گے۔ اب سارے کے سارے لشکر نے مسواک کے لی اور مسواک کرنی شروع کر دی۔ اب اس دور میں جو جنگ ہوتی تھی وہ آمنے سامنے ہوتی تھی، تو ادھر کفار کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے۔ اب کفار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان سارے کے سارے جو ہے وہ دانتوں پہ لکڑی پھیرنے میں لگے ہیں، تو ان کے ہاں تو اس کی حیثیت یہی تھی۔ اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے سب دانت تیز کر رہے ہیں، ان کا مشورہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کچا چبائیں گے، تو لہذا آفت اسی بات میں ہے کہ ہم بھاگ جائیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل کے مضبوطی سے پکڑنے پر، ایک عمل کو تسلسل سے برقرار رکھنے پر، اگر کوتاہی ہے تو دوبارہ اس کو شروع کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو فتح کئی دنوں سے نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو فتح ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، سنت یہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے، کسی بھی شعبے کے اندر معاملہ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی۔ اس لیے سنت کو اپنائیں۔ کوئی عمل بھی کرنا ہے پہلے غور کریں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں سنت موجود ہے۔ اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ کئی احادیث کے اندر ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے پر وعیدیں آئی ہیں، اور ایک حدیث میں ایسا بھی آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکاتا ہے قیامت کے دن اس کو دوزخ کے اندر اسی طرح پاؤں لٹکانے کا حکم ہوگا کہ وہ حصہ اس کا دوزخ میں جل رہا ہوگا۔ وہ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیں کہ سنت آج ہمارے یہاں کتنی متروک ہے، سنت ہمارے یہاں کتنی متروک ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ شلواریں اتنی بڑی بڑی سلواتے ہیں کہ وہ آدھے جوتے تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، یعنی ٹخنوں کو تو اس نے ڈھانپ ہی لیا ہے۔ پینٹ شرٹ کا معاملہ بھی ایسا ہی، شلوار کا معاملہ بھی ایسا ہی کہ اتنی وہ بڑی سلوا لی جاتی ہے
کہ پاؤں کا آدھا حصہ جوتی بھی آدھی چھپی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شلوار مبارک نصف پنڈلی تک ہوتی تھی۔ لہذا ہمیں چاہیے سنت کو اپنائیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جی میں اس سنت کی کیا اہمیت تھی، میں ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا، نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک مجوسی نے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا، اور چند دن بعد انتقال بھی ہو گیا آپ کا۔ اب اس حالت میں کہ آپ بہت زخمی تھے اور شدید کرب کی حالت میں تھے، اب گھر میں موجود تھے، ایک نوجوان لڑکا آپ کی عیادت کے لیے تشریف آیا، آپ کی عیادت کے لیے آیا، تو کچھ دیر بیٹھا رہا۔ جب واپس جانے لگا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تکلیف میں تھے، لیکن اس حالت میں آپ نے جب دیکھا کہ لڑکا واپس جا رہا ہے، نوجوان واپس جا رہا ہے، تو اس کے ٹخنوں پر نظر پڑ گئی، اور اس کے ٹخنے شلوار سے ڈھکے ہوئے تھے، یعنی شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا، او بھائی اپنی شلوار اوپر کر لو۔ کیا فرمایا؟ اپنی شلوار اوپر کرو نوجوان۔ صحابہ کرام کو سنت کا اس قدر اہتمام تھا اور ان کے جی میں سنت کی اس قدر اہمیت تھی کہ صحابہ کرام دیکھ لیں ایسی حالت کے اندر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں بھولے۔ سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف معاملات کے اندر سنتوں کا اہتمام نہیں بلکہ سنتیں ذبح کی جا رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگی دیکھ لیں، سر سے پاؤں تک دیکھیں، بس اوقات دیکھنے کو ہم دیندار شمار ہوتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے دینداروں کا یہ حال ہے کہ ہمارے معاملات سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ بس سر کے بال ہیں، بس اوقات دیندار لوگوں کو کہنا پڑتا ہے بھئی آپ کے بال خلاف سنت ہے اور یہ سنت کے مطابق کٹوا لو، کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے بال یہ سنت کے خلاف ہیں، اپنے بالوں کٹوا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے کٹوانے کے معاملے میں یہ طریقہ اپنی امت کو بتایا کہ جب کٹواؤ تو بال سارے ایک جانب سے بال سارے جو ہے ہر طرف سے ایک جیسے کٹواؤ، یہ نہیں ایک طرف سے بال چھوٹے چھوٹے ہوں اور دوسری طرف سے بال بڑے بڑے ہوں۔ تو یہ بات بسا اوقات دیندار لوگوں کو سمجھانی پڑتی ہے، اور یار یہ کام غلط ہے، حالانکہ ایک مسئلہ ایک بندے نے سن لیا کہ اس کے کان میں پڑ گیا کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، تو اس کے سر کے کچھ بال جو ہے وہ زیادہ کٹے ہوئے تھے، کچھ جو ہے نا وہ بڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس پر ناراض ہوئے، فرمایا یہ کیا طریقہ کار ہے، یا تو سارے کٹوا دو یا سارے ایک جیسے رکھو، یہ کیا طریقہ کار ہے۔ تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لیکن بسا اوقات ہماری آج اپنی زندگی کے اندر یہ معاملات ہیں، بسا اوقات ہم اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں جو مرضی ہو جائے، لیکن ہم نے اپنے طریقہ کار کو نہیں چھوڑنا، تو ہم نے اپنے طریقے کے مطابق یہ بال کٹوانے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو بازار کے اندر کٹے آئی ہوئی ہیں نا جی، چاہے وہ کوئی بھی کٹ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اپنے حلقے کے طلباء کو بھی سمجھانی پڑتی ہیں، اپنے حلقے کے ساتھیوں کو بھی سمجھانی پڑتی ہیں، اپنے نمازیوں کو بھی سمجھانی پڑتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سر کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، ننگے سر پھرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ آپ اپنے سر مبارک کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، یا ٹوپی سے یا پگڑی سے۔ عام طور پر پگڑی استعمال کرتے، خلوت میں جو ہے نا آپ بس اوقات جلوت میں بھی ٹوپی استعمال کر لیتے۔ ننگے سر پھرنا آپ کی جو ہے وہ زندگی میں ایسا نہیں ہے، لیکن
ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ بسا اوقات علماء میں یا طلباء میں شمار ہوتے ہیں اور سالہ سال مدرس میں پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مدرسے سے نکلے اور فوراً جو ہے نا وہ ٹوپی کو اتارنا اور بالوں کو لہرانا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ یعنی کئی سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود، کئی سال مدرسے کے ماحول میں رہنے کے باوجود ہمیں سنت سے زیادہ اپنے فیشن سے پیار ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس وقت جب میں دیکھتا ہوں کہ عالم بن بھی گیا ہے، سر پہ دستار فضیلت سج بھی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سر سے ٹوپی اتار کر بڑے بڑے فیشنی بار رکھ کر تصویریں کھنچوانا، اس کو فیس بک پر دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا ہوگا میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، لوگ جو ہے نیچے پتہ نہیں کیا کچھ لکھیں گے، لیکن سوائے افسوس کے، سوائے جناب دل کے رونے کی، اس کو دیکھ کر اور کچھ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یار اس کو 12 سال 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے باوجود بھی سنت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سر ڈھانپ کے رکھنے کا تعلق، پگڑی باندھنے کا تعلق یہ صرف مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اپنی امت کو دیے ہیں، تو کیا وہ صرف ایک مخصوص حلقے کی حد تک تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کر صرف مسجد میں رکھتے تھے، نماز کے اوقات میں رکھتے تھے، جب نماز سے باہر نکلتے ٹوپی اتار لیتے تھے، پگڑی اتار لیتے۔ آج کل بعض نمازوں کی یہ حالت ہے کہ وہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا تو جیب میں ٹوپی ہوتی ہے نکال لیتے، سر میں رکھ لیتے ہیں، جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ ٹوپی، ہاں جی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ معاشرے کے سامنے ہمیں اس حالت کے اندر آنے میں جو ہے نا وہ شرم محسوس ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، جس حالت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں شرم نہیں ہے، بندوں کے آگے کھڑے ہونے میں شرم کیسے ہے؟ افسوسناک بات ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس ویسے ٹوپی نہیں ہوتی ہے، رکھنا نہیں چاہتے، وہ آتے تو مسجد میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کوئی ٹوپیاں پڑی ہوں، تو مسجد کے اندر جو ہے وہ ٹوپیاں جو ہے وہ بس اوقات لوگ لا کر رکھ دیتے ہیں۔ کوئی کھجور کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، کوئی پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، یا کوئی اور کپڑے کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب لوگ آتے ہیں اس ٹوپی کو اٹھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، پھر جاتے ہوئے وہاں رکھ جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہتر طریقہ ہے یا جو کوئی سنت ہے۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن اس طرح کی کرائے کی یا عارضی ٹوپیاں لے کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ اس طرح کی ٹوپیاں لے کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ بلکہ اب دیکھو وہ ٹوپی ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، ہم نے کئی مسجدوں میں دیکھا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ کھجور کی ٹوپیاں لوگ مسجد میں لا کے رکھ دیتے ہیں، وہ پہن کر بندہ ویسے ہی عجوبہ لگتا ہے۔ اس ٹوپی کا استعمال بس اوقات اور گاؤں میں ہوتا ہے کہ اب وہاں چاول تقسیم ہونا شروع ہو گئے، مسجد میں فوراً برتن نہیں ملا، ٹوپی میں ڈلوا لی۔ اب وہ ٹوپی لے کر بندہ کسی کو کہے کہ بھی بازار میں چل، ہاں جی، بازار میں پہن کر جا، کبھی بھی گوارا نہیں کرتا۔ جس ٹوپی کو پہن کر بندہ عوام کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا، تو اللہ پاک کے سامنے آنا کیسا پسند کرے گا؟ ٹوپی مستقل رکھنا عادت بنائیں، سر ڈھانپنا مستقل عادت بنائیں، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اور ٹوپی سے بہتر پگڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو عموماً اختیار فرمایا ہے، اور پگڑی یہ گویا کہ مومن کا تاج ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت یہ رواج تھا، جس بندے کو علاقے کا بڑا امیر چودھری مقرر کرنا ہوتا، اس کے لیے خاص تاج بنایا جاتا، ہیروں کا، جواہرات کا، موتیوں کا۔ تو جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار، اس کے لیے ایک تاج بنایا جا رہا تھا، اس کے لیے ایک تاج بنایا جا رہا تھا۔ ان قریب اس کو مدینہ والوں نے اپنا چودھری منتخب کرنا تھا۔
جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے، لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا، آپ پر گرویدہ ہو گئے، اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، تو باہر کیف اس نے پھر نقصان پہنچانے کی سوچ لی، تفصیلی ایک اس نے منصوبہ بنایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ شریف کے بڑے ہیں، تمام مدینہ والوں کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں۔ آپ نے اپنے لیے تاج پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے لیے پگڑی پسند فرمائی، اور پگڑی جو ہے یہ تاج کا متبادل ہے، یہ مومن کا تاج ہے۔ اس لیے میرا بیٹا، میرا دوست، میرا بھائی پگڑی کے پہننے کو اپنا شعار بنائے، پگڑی کو اپنا شعار بنائے۔ پگڑی بہت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں نہایت معزز، نہایت معظم چیز ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو جس کو پگڑی باندھنی نہیں، بعض لوگ پگڑی اس لیے نہیں باندھتے کہ میں باندھنی نہیں آتی، بس جن کو پگڑی باندھنی نہیں آتی، جس کو باندھنی آتی ہے اسے بندھوا لو، جس کو باندھنی آتی ہے، نہیں آپ کو باندھنی آتی، جس کو باندھنی آتی ہے اسے بندھوا لو۔ اچھا، جس کو باندھنی آتی ہے اسے سیکھ لو، یہ بھی تو حال ہے کہ نہیں؟ جہاں سنت کی نیت سے نہیں باندھنی آتی ہے، ایسے ہی جیسے ہی آتی ہے ایسے ہی باندھ لو۔ کون سا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک طریقہ اختیار فرمایا بھی یہی سٹائل، یہی سسٹم، تب پگڑی ہے، پگڑی ہے، کپڑا جو ہے نا وہ سر پہ باندھ لیا، یہ پگڑی ہے۔ ہاں کوشش کریں صلحاء جس طرز کو اختیار کرتے ہیں اس طرز میں سے کسی طرز کو اختیار کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے، ہاں جی، اچھا بھی لگتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جب اس کو باندھنی نہیں آتی، سنت کی نیت سے جس طرح سے ہی باندھ لے گا تو وہ پگڑی بن جائے گی۔ تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بندہ جب باندھنے کسی سے سیکھ لیتا ہے یہ تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بندے کو آ بھی جاتی ہے۔ بس اوقات شدید گرمی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے پگڑی باندھنا مشکل ہوتا ہے، تو بعض رات ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دی ہے، وہ گرمی میں بھی مسلسل پگڑی باندھتے ہیں، گرمی میں بھی مسلسل پگڑی باندھتے ہیں۔ مولانا سعید صاحب گرمی سردی پگڑی باندھتے ہیں، وہ مزاج بن گیا ہے۔ جب ایک بندہ اپنا مزاج بنا لے پھر برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب موسم معتدل ہو گیا، اب گرمی نہ رہی تو اب تو باندھنا مشکل نہیں ہے نا۔ اس لیے میرا بیٹا پگڑی باندھو۔ پگڑی کے لیے خاص کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، کپڑا اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو، مہنگا ہو، فلاں ہو، جس طرح کی کپڑا کو دستیاب ہے آپ سنت کی نیت سے اس کو سر پر باندھنا شروع کر دیں۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رنگ بہت پسند تھے، ایک سفید اور دوسرا سیاہ، یہ دو رنگ آپ نے زیادہ استعمال فرمائے ہیں، لہذا ان کا اہتمام کر لیں گے بہت اچھا ہے، اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بیٹا اگر ہم دینی ماحول میں رہیں، ہمارا مزاج دینی نہ بنے، سالہ سال مدرسے میں رہنے کے باوجود اگر بندہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، 40 سال مسجد میں نماز پڑھنے کے باوجود اس کا ذہن دینداروں والا نہیں ہے، اس کی زندگی پہ افسوس ہے، اس کی زندگی پہ افسوس ہے، اس نے یہاں وقت کیوں گزارا۔ مدرسے میں پڑھنے والا اس پہ افسوس ہے، 40 سال سے مسجد میں نماز پڑھنے والا اس پہ افسوس ہے کہ 40 سال نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کو جو ہے سنت کی اہمیت کرنا نہیں، وہ سر پر ڈانپنا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے، بس آخری بات عرض کروں، سنت کے مد مقابل ہوتی بدعت، سنت کے مد مقابل ہے بدعت۔ بسا اوقات ایک چیز اپنے نام سے پہچانی جاتی ہے اور بسا اوقات ایک چیز اپنے مد مقابل سے پہچانی جاتی ہے۔ تو سنت کسے کہتے ہیں؟ دین میں اپنایا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو طریقہ، ہاں جی، جس کو آپ نے ہمیشہ اختیار کیا، امت کو اس کو اپنانے کی ترغیب دی ہے، صحابہ کرام نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محفوظ کیا اور دنیا میں پھیلا دیا، اور وہ دین کی ایک نشانیوں میں سے، دین کے ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ ٹھہرا، تو وہ سنت ہے۔ اس کے مد مقابل بدعت ہے۔ بدعت کا معنی یہ کہ وہ چیز جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث دین اختیار نہیں کی اور صحابہ کرام نے بھی اس کو نہیں لیا، اپنایا ہی نہیں، نہ اس کو کبھی لوگوں کو کرنے کا کہا،
کوئی نیا طریقہ نکال لیا گیا، نئے طریقے کا نام بدعت ہے اور اس کو دین سمجھا گیا۔ بدعت وہ طریقہ ہوتا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مخالف ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو، مخالف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر ثواب کی امید رکھی جائے، دین سمجھ کر کیا، بدعت ہے۔ اگر کوئی دنیا داری والا معاملہ بندہ کرتا ہے، دین سمجھ کر نہیں کرتا، حضور نے نہیں کیا، تو وہ بدعت نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ جو بدعات کے حامی ہیں اور بدعات اختیار کرتے ہیں، جب ہم انہیں روکتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اس کو نہ اختیار کرو، یہ بدعت ہے، کہتے ہیں اچھا پھر پیپسی بھی نہ پیا کرو، اس لیے کہ پیپسی پینا کون سا حضور کی سنت ہے، آپ نے پیپسی پی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا کہ جو بندہ پیپسی پیے اس کو 10 نفلوں کا ثواب ہے؟ کہا کبھی؟ دین سمجھ کر پیتے ہی نہیں ہے۔ بدعت تو وہ عمل بنتا ہے جس کو دین سمجھ کر کیا جائے۔ ہوائی جہاز میں سفر نہ کیا کرو، حضور نے نہیں کیا، ہم کہتے ہیں یہ ضرورت ہے، یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ہم کبھی بھی دین سمجھ کر نہیں کرتے، ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، سفر کا ذریعہ اس کو اختیار کر لیا۔ تو بھائی جس کام کو دین سمجھ کر کیا جائے، اس پہ ثواب کی امید رکھی جائے، نہ کرنے والے پر تنقید کی جائے، بدعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہ کیا ہو، امت کو ترغیب نہ دی ہو، صحابہ نے سو کیا ہی نہیں، نہ بحث دینی مسئلہ کے دنیا میں معروف ہوا، وہ بدعت ہے۔ اور بدعت سے نفرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت زیادہ تھی۔ کیوں؟ بدعتی در حقیقت جو بدعت اختیار کرتا ہے، فرمایا بدعتی در حقیقت یہ اصل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اعلیٰ بتانا چاہتا ہوتا ہے۔ یہ بات تو حضور کے ذمہ میں نہیں، میں کر کے دکھاتا ہوں، زبان سے تو وہ یہ نہیں کہتا، لیکن عملاً یہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہاں جی، آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ہٹ کر اگلا کوئی وہ طریقہ اختیار نہ کرو، جو آپ کا طریقہ، آپ کی تعلیمات، اس پر عمل کرو۔ بدعتی جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اور دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بھی بہتر ہے، یہ کام بھی کیا ہے، حالانکہ حضور علیہ وسلم نے اس کو بہتر فرمایا نہیں، اس کو اختیار نہیں کیا، تو عمل سے بتانا چاہتا ہوتا ہے یہ کام بھی اچھا تھا اور حضور نے نہیں کیا، اس کے باوجود میں کر کے تمہیں دکھاتا ہوں، میں زیادہ نیک ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے متعلق فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہاں جی، کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نئی ایجاد چیز بدعت ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی۔ کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جاتی ہے۔ اس لیے سنت کو اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا مجھ میں سے نہیں ہے۔ اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں کبھی بھولے سے اس سے کوئی سنت رہ گئی، نہ، مستقل طور پر سنت کا تارک ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتا، یہ معاملہ ہے۔ سستی سے عمل نہ ہو ایک الگ بات ہے، مستقل طور پر اس عمل کی اہمیت اس کے جی میں نہیں ہے بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ بس اوقات سنت کا مذاق اڑانا بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا مجھ سے نہیں ہے۔ علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، تمسکوا بہا، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑو۔ حالانکہ علیکم سے بھی یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر فرمایا تمسکوا بہا، لازم پکڑو اس کو، پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھوں سے اس کو مضبوط سے پکڑ لو۔ کیسی مضبوط باتیں ہیں، کیسی اہمیت والی باتیں ہیں۔ سنت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس دیکھو سنت کے مقابل بدعت ہے۔ جو بندہ بدعت کو اختیار کرتا ہے اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کی سنت اس کے عمل اس کی زندگی سے جاتی لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ کسی عمل میں کسی بدعت کو اختیار کرتا ہے اس کا وبال یہ ہے اس طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے، اس طرح کی سنت اس سے، جس طرح کہ
اور جنازے کے بعد میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جنازے کے بعد دعا مانگ کے جانا، حالانکہ یہ سنت نہیں۔ جو لوگ جنازے کے بعد جنازہ گاہ میں اجتماعی دعائیں قائل ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں اور حدیث پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، تو اب بدعت کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا عمل سنت ہے کہ جب میت کو دفن کر چکو تو وہاں جو ہے وہ وہاں دعا کرو، وہاں میت کے حق میں استغفار کرو۔ وہ لوگ وہیں دعا کرائے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ ہاں کوئی امیر بندہ ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں، قبر پہ جا کے اذانیں بھی دیتے ہیں، پھر وہاں ٹھہرتے ہیں، کوئی امیر بندہ مار جائے، وغیرہ عموماً وہیں سے دعا کرائی نکل گیا۔ اب یہی وبال ہے بدعت کو اختیار کرنے کا کہ جنازے کے بعد اجتماعی دعا میں شریک ہوا، بدعت کو اختیار کیا، وبال یہ ہے کہ مسنون عملوں سے جاتا رہا۔ اور جو بندہ بدعت والے کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں بدعتی۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدعتی کے بارے میں کہ جس بندے نے بدعتی بندے کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی۔ کیسا وبال ہے! جس بندے نے بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش۔ کیوں؟ اسلام کو کیسے گرایا؟ جب اس بندے نے عملاً سنت کے مقابلہ میں ایک عمل لوگوں کو بتایا، اس پر زور لگا رہا ہے، اس پر زور لگا رہا ہے۔ اب جنازے پہ زور نہیں ہے، جنازہ سیکھو، دعا پہ زور ہے، دعا پہ زور ہے۔ تو گویا جس نے بدعت کی عزت کی ہے اس نے بدعت کی عزت نہیں کی، اس نے بدعت کی عزت کی ہے، اس نے سنت کی ہتک کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہے وہ جس نے بدعت کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ اس نے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں اور فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ آگے جواب سنیں حضرت کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، مجھے پتہ چلا ہے اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، لہذا میرا سلام جا کے اس کو نہ کہنا، میرا سلام جا کے اس کو نہ کہنا۔ یہ بدعت کا وبال ہے کہ بدعتی بندہ اللہ کے ہاں بھی مردود، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی مردود، اللہ والوں کے ہاں بھی مردود ہے۔ ہاں جی، اسے کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض للہ۔ محبت ہے کسی سے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو بدعتی سے نفرت کیوں ہے؟ بدعت سے نفرت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔